پاکستانی جج ڈٹ کے عمران خان کو 190 ملین القادر ٹرسٹ کیس میں ضمانت مل گئی۔ پنجابی بامقابلہ کشمیری ایک نیا پروپیگنڈا کس نے شروع کیا اور اس کی اصل حقیقت ہے کیا؟ مالکوں کے جوتے اٹھانے والا ان کا نوکر چیخ اٹھا، جبکہ بلاول بھٹو کا جھوٹ کیسے بے نقاب ہوا؟ آج کے گورکھتندہ میں اس پر بات کریں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھتندہ، ابرار قریشی آپ سے مخاطب ہوں۔ جج کیسے ڈٹ گئے اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ڈٹ گئے اور انصاف کرنے کے اصول کے لیے ڈٹ گئے۔ پہلے ججوں پہ پریشر تھا، پھر ججوں کے گھروں پہ کیمرے لگائے گئے، پھر ان کی آڈیوز لیک ہوئی، ان کی ویڈیوز لیک کی گئی، ان کی اولادوں کو پکڑا گیا، کسی کا ولیمہ کینسل ہوا اور آخرکار ایک عمران خان کیا کھڑا ہوا کہ ملک کے ججز بول اٹھے، وہ کھڑے ہو گئے، میڈیا بولنا شروع ہوا، عوام پہلے سے ساتھ تھے۔ تو کرتے کراتے آج بات وہاں تک پہنچ چکی کہ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے جو ججز ہیں وہ ڈٹے ہوئے ہیں اور دوسری جانب لوگ چیخیں مار رہے ہیں۔ یہ جوڈیشری وہ واحد ادارہ ہے جس کے پاس سب سے بڑے اختیارات ہیں، اور بالخصوص جو سپریم کورٹ ہے اور اس میں بیٹھے ہوئے جو چیف جسٹس ہیں وہ کوئی بھی ہو، انکلوڈیڈ قاضی فائز عیسیٰ، وہ چاہیں تو ملک کے وزیر اعظم کو فارغ کر سکتے ہیں، ملک کا وزیر اعظم لگا سکتے ہیں، رات کے 12 بجے عدالت کھول سکتے ہیں، چھٹی کے دن عدالت کھول سکتے ہیں، آرمی چیف کو اپنی عدالت میں بلا سکتے ہیں۔ اور آج تک 1947 سے لے کے 2024 تک پاکستان کے اندر جتنے مارشل لا لگے، جتنی جمہوری حکومتیں ختم ہوئی، جتنے آئین اور قانون بنے، پارلیمنٹ کے ساتھ جو کھلواڑ کیا گیا، جمہوریت کے اندر جو رکاوٹیں ڈالی گئیں، جتنے سیاستدان جو پھانسی چڑھے، جن کو مار دیا گیا، جو ملک بدر ہوئے، اس میں سب سے اولین کردار جو ہے وہ پاکستانی عدلیہ کا ہے، ججوں کا ہے۔ مگر وقت بدلا، دور بدلا، حالات بدلے، ایک شخص کیا کھڑا ہوا کہ اس کے بعد ججوں کو بھی ہمت ملی، اور آج جج جو ہیں بڑی حد تک یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کسی کے دباؤ میں نہ آئیں، لیکن ججوں کو دباؤ میں لانے کے لیے آج بھی فیصل وارڈا نے جو ہے وہ پریس کانفرنس کی۔ تاہم بات دیکھنے والی یہ ہے کہ جج کیسے ڈٹ گئے اور عمران خان کو جو ہے وہ بہت بڑے کیس میں ضمانت ملی۔ وہ کیس پاکستان تحریک انصاف کا نام جو ہے اس کے اندر انصاف کا لفظ آتا ہے۔ عمران خان کا موٹیو کیا تھا 28 سالوں میں کہ ہم ملک کے اندر انصاف قائم کریں۔ ان کا منشور کیا تھا الیکشن کے اندر 2018 سے پہلے کہ ہم ملک کی لوٹی ہوئی دولت کو واپس لائیں گے۔ جس شخص نے لوٹی ہوئی دولت 190 ملین پاؤنڈ واپس لائے پاکستان میں، اس نے اپنا وعدہ منشور جو تھا وہ سچ ثابت کر کے دکھایا۔ اور کیا وہ لوگ جنہوں نے منی لانڈرنگ کی، جنہوں نے پاکستان سے باہر سیاستدان پیسے لے کے گئے، چند دن پہلے دیکھیے کہ سکینڈل آیا جس میں پاکستانی جرنیلز ہیں، ججز ہیں، پولیس ہے، تمام سیاسی جماعتوں کے لوگ ہیں، جس میں شیر افضل مروت بھی شامل ہے۔ انہوں نے پیسہ باہر لے کے گئے دبئی کے اندر۔ ان لوگوں نے پوری دنیا میں دوسرے نمبر پہ پاکستانی ہیں جنہوں نے دبئی کے اندر جو ہے وہ کر رکھے یا انویسٹمنٹ، اور وہ 11 ارب ڈالر بنتے ہیں۔ تو انہیں کوئی نہیں پوچھ رہا، لیکن جس عمران خان نے 190 ملین پاؤنڈ برطانیہ سے فیصلہ کروا کے عدالت کے ذریعے جو ریاض ملکے تھے ملک میں لائے، اور اب دیکھیے کہ فارن فنڈنگ پاکستان میں کیوں آتی تھی، وہ کیس بنا، اور 190 ملین پاکستان میں کیوں لائے، اب تک وہ پیسے جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے پاس ہیں۔ تو یہ ان کا جرم بن گیا۔ پھر اگر یہ جرم ہی تھا، اس کے بدلے میں کوئی لینڈ لی، یا القادر ٹرسٹ کو دیکھ لیں، کیا اس میں ملک ریاض انوالو نہیں تھے؟ اگر یہ غلط تھا، صرف عمران خان کا نام کیوں، کیا اس میں اور ادارے شامل نہیں تھے؟ تو یہ ایک جھوٹا اور جعلی کیس بنایا گیا تھا، جس کیس کے اندر جو ہے وہ آج عمران خان کو ضمانت مل گئی ہے، اور عمران خان کو 190 ملین پاؤنڈ کے کیس میں ضمانت ملی۔ عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے ضمانت مل گئی، اور اب سائفر اور عدت نکاح کیس باقی رہ چکے ہیں۔ 2 ججز جو تھے انہوں نے اس کے اندر فیصلہ دیتے ہوئے عمران خان کو ضمانت دے دی ہے۔ اگر ضمانت مل جائے اور ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو اس مینس کہ اس کیس کے اندر کوئی جان نہیں۔ تو اس میں ضمانت ملنا جو ہے وہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ پاکستانی ججز جو ہیں وہ بڑی حد تک آزادی لینے اور آزاد ہونے کی جانب جا رہے ہیں۔ تھوڑا وقت لگے گا، چیزیں بہتر ہوں گی۔ تاہم یہ ضمانت ملنے کے بعد جب یہ کیسز ختم ہونا شروع ہو جائیں گے، اس کو ریلیف کہیں، اس کو جو مرضی بات دیں، اب مخالفین جو ہیں ان کی کانپیں ٹانگ جائیں گی۔ تو اس طرح کی صورتحال میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے بڑی اور اہم اور اچھی خبر ہے اور خوشخبری ہے کہ عمران خان کی 190 ملین پاؤنڈ کے اندر جو ضمانت ہوئی ہے، یہ ایک مثبت اور اچھی پیش رفت، اس کو دیکھنا چاہیے۔ پھر میں ایک اور نقطہ یہاں پہ ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں، اس کو پہلے کرنا چاہ رہا تھا۔ پنجابی بامقابلہ کشمیری نیا پروپیگنڈا شروع ہوا۔ پروپیگنڈا کیا ہے؟ پھر میں اس کے اوپر بڑی مفصل بات کروں گا۔
یہ مبینہ طور پر فیک اکاؤنٹ سے مہم شروع کی گئی ہے اور مہم میں کہا جا رہا ہے کہ کشمیری پنجاب کا کھا کر احسان فراموشی کر رہے ہیں۔ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ پنجاب کے حصے کی سبسڈی کشمیر کو کیوں بھیجی اور کیوں دی جا رہی ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ کل کو پنجابی بھی یہ حق نہ مانگنا شروع کر دیں۔ اب سب سے پہلی بات، میں تو پہلے بلوچی، سندھی، پنجابی، پشتون جتنے بھی ہیں میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو کشمیر کے اندر ہونے والے احتجاج میں سوشل میڈیا کے اوپر ان کے حق میں آواز اٹھاتے رہے۔ پنجابی لوگوں، یہ آپ کو استعمال کیا جا رہا ہے اور یہ آپ کا حق نہیں کھایا جا رہا۔ اگر حق لینے کی بات ہو تو جو پورا پاکستان روشن ہے، یہ کوئی احسان نہیں، اس کی جو بجلی ہے وہ کشمیر کے دریاؤں سے، نہروں سے، بن کے منگلہ ڈیم سے آپ خیبر سے کراچی تک روشن ہوئے ہو۔ یہ معاہدہ ہوا تھا، یہ بات طے ہوئی تھی کہ جس قیمت کے اوپر بجلی پیدا ہوگی، جو اس کی پیداوار ہوگی، اسی مناسبت سے اور اسی تناسب سے جو ہے لوکل مقامی لوگوں کو بجلی دی جائے گی، جو کہ فی یونٹ ہمیں مل گئی۔ پھر یہ تھا کہ جب بجلی کی پیداوار ہوگی، جو پیداوار بڑھے گی اور جب اس بجلی کو لوکل مقامی سطح کے اوپر تو اتنی فی یونٹ دے دی، جب اس کو آگے بیچا جائے گا، جب وہ بکے گی تو اس میں سے بھی اس جہاں سے بجلی پیدا کی جا رہی ہے، وہ سندھ ہو، پنجاب ہو، کشمیر ہو، بلوچستان ہو، ان کو اس کا حصہ ملے گا۔ اب اس کے بعد اگر دیکھیے کہ کشمیر کو پاکستان کی شہرہ کہتے ہیں اور ایسے نہیں کہا گیا تھا، یہ شہرہ کا ایسے ہے کہ اگر یہ کٹ گئی تو پھر اس کے بعد تو بندہ مر جاتا ہے، تو یہ اس کی حیثیت ایسے ہی ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ جو آٹے کے اوپر سبسڈی ملی ہے، یہ کوئی آپ پنجابیوں کا یا کسی کا حق کاٹ کے نہیں دیا گیا، یہ وہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ کشمیر کے اندر کشمیر اور نسل لوگ جب کھڑے ہو گئے، احتجاج کیا، جان دے دی، سب چیزیں کی، پتھر سے لڑے، بندوق والوں سے لڑے، رینجرز نے ان کو مارا، لوگوں کے اوپر ظلم ڈھایا گیا، شیلنگ کی گئی، مطالبات پورے منظور ہو جانے کے باوجود بھی ایف سی اہلکار آئے اور انہوں نے خوفزدہ کیا لوگوں کو اور جان بھی لے لی۔ وہ اس لیے ہے آج یہ سارا پروپیگنڈا جعلی اکاؤنٹ سے اور کچھ اصلی لوگ جو آپ کو غلط تاثر دینا چاہتے ہیں کہ کل آپ پاکستانی، آپ پنجابی، سندھی، بلوچی، گلگتی جو ہیں ان کشمیریوں کی طرح بہادر نہ بن جائیں۔ یہ اس لیے تہمت لگانا چاہتے ہیں، جھوٹے جھنڈے لگانا چاہتے ہیں، جھوٹا ایجنٹ بنانا چاہتے ہیں، تو لہٰذا یہ نہیں چاہتے کہ پنجابی بھی جو ہیں وہ کشمیری بن جائیں یا پاکستانی بھی جو ہیں وہ کشمیری بن جائیں اور کشمیریوں کی طرح ڈٹ کھڑے ہو جائیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح کشمیریوں نے ایک ہو کر، نیک ہو کر، یکجا ہو کر اپنے حق اور حقوق لینے کے لیے آگے بڑھے ہیں۔ تو اس پروپیگنڈے کا حصہ مت بنیے۔ جب آپ پنجابی نہیں تھے، جب آپ پاکستانی نہیں تھے، جب متحدہ ہندوستان ہوتا تھا، جس دور میں انگریز نے 200 سال حکومت کی، ہم اس 200 سال سے پہلے بھی 600 سال تک کشمیر کی اپنی ریاستی حیثیت رہی ہے، وہ مہاراجہ رنجیت سنگھ ہو، ہری سنگھ ہو، ڈوگرا دور ہو۔ کشمیر پاکستان بننے سے پہلے سے ہے۔ کشمیر متحدہ ہندوستان انگریز نے جس دور میں رول کیا اس سے پہلے سے ہے۔ بعض تو کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام بھی اسی علاقے میں آئے تھے، تو ایک لمبی بحث ہو جائے گی۔ تو کشمیریوں کی اپنی حیثیت ہے، یہ پہاڑوں میں پلے بڑے ہیں لوگ، تو یہ اپنا مقابلہ کرنا جانتے ہیں۔ ایک افیسر نے ان کو تھپڑ مارا تھا، اس کی سلوار اتار کر انہوں نے چوک میں لٹکا دی کیونکہ اس نے غلط کیا تھا۔ کچھ لوگوں کی جانیں گئیں، ایک پولیس افیسر چلے گئے، اس کی ہم مزاحمت کرتے ہیں، غلط ہوا۔ عام سویلین کو مارا گیا، اس کی بھی مزاحمت کرتے ہیں، وہ بھی غلط ہوا۔ تو لہٰذا اس پروپیگنڈے سے باہر نکلیے، الٹا ہم آپ کے مشکور ہیں جو آپ نے کشمیریوں کے لیے آواز اٹھائی اور ساری چیزیں ہوئیں۔ کوئی کسی کا حق نہیں کھا رہا، حق لینے اور دینے کے اوپر آ جائیں تو پھر بہت سارے بڑے بڑے پنڈورا باکس جو ہیں وہ کھل سکتے ہیں۔ مالکوں کے جوتے اٹھانے والا ان کا نوکر جو ہے وہ چیخ اٹھا، اور میں ایسے لفظ فیصل واڈا صاحب کے لیے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بار بار انٹیلیجنس اداروں کا نام لیا جا رہا ہے، یہ فیصل واڈا کہتے ہیں، اور آپ الزام لگانے سے کام نہیں چلے گا۔ آپ اگر کسی نے پگڑی اچھالی تو پگڑی کی فٹ بال بنائیں گے، ٹھیک ہے، اور ڈبل پگڑی اچھالیں گے۔ ججز کو الزامات سے دور ہونا چاہیے۔ فیصل واڈا کی جسٹس بابر ستار کے خلاف پریس کانفرنس۔ فیصل واڈا صاحب، مجھے نہیں پتا آپ کی کون سی ویڈیو، آڈیوز اور کیا کیا چیزیں ان کے پاس ہیں۔ آپ بڑے فلاسفر ہیں اور ببانگ دول بیٹھ کے بنا کسی ایزیٹیشن کے ان کی شے کے اوپر کہہ دیتے ہیں کہ یہ جو فارم 45 ہے یہ کاغذ کا ٹکڑا ہے، اس کے اوپر چنے کھاؤ، اوپر چنے، نیچے چنے، دائیں چنے، بائیں چنے۔ یہاں جو بات کر رہے ہو کہ جو اسٹیبلشمنٹ کی پگڑی اچھالے گا اس کی پگڑی یعنی کہ آپ فٹ بال بنا دیں گے اور انٹیلیجنس کا نام لیتے ہیں۔ ججز کے گھروں میں کیمرے کس نے لگائے؟ کیوں نہیں کمیشن بن رہا؟ 9 مئی کیسے ہوا کمیشن کیوں نہیں بن رہا؟ یہ لوگوں سے فارم 45 اور کاغذات نامزدگی کون چھین رہا تھا؟ وہ بھائی اس ملک کے اندر باقی بچا کیا ہے جو میں اپنے منہ سے بکواس نامہ آپ کے ساتھ شیئر کروں؟ سب چیزیں واضح ہیں اور اب وہ وقت چلا گیا
کہ آپ کسی کا دفاع کرو گے تو لوگ مان جائیں گے وہ بھائی کس کو سمجھا رہے ہو. جہاں لوگ پڑھے لکھے 60% پاکستانی پڑھی لکھی باشعور یوتھ کو لیکچر دے رہے ہو, نہیں بات اثر کرے گی. لہٰذا دور رہو پریس کانفرنسوں سے, ان کو کہو اپنی حدود اور قیود میں رہیں. یقین جانیے کوئی ان کے اوپر سوال بھی اٹھا گیا, اف بھی کر گیا تو پھر آپ پوچھیے گا, ورنہ سب کو پتہ ہے یہ ساری حرکتیں کون کرتا ہے, سارا نظام واضح ہو چکا ہے. اب کیا ہے, یہ فیصلہ کرو ان کو بجٹ کتنا دینا ہے, آرمی چیف یہ اپنا خود لگا لیا کریں, حدود اور قیود کا تعین کر لو, تقسیم کر دو پاکستان کو. ویسے ہی 2 ریاستی نظام چل رہے ہیں تو ایک اور ٹکڑا کر کے بنگلہ دیش کی طرح علیحدہ ملک بنا کے ان کو دے دو. یہ 6 لاکھ لوگ جو ہیں وہ 25 کروڑ عوام کے ساتھ ٹکرا رہے ہیں, اور وہ 6 لاکھ میں سے بھی چند 100 لوگ ہیں جنہوں نے یہ چیزیں کر رکھی ہیں. بھائی پگڑیاں جو اچھالتے ہیں ان کی بھی پگڑی اچھالی جائے گی. اس ملک کے اندر لوگوں کو ننگا نہیں کیا, ان کی میاں بیوی کی ماؤں بہنوں کی ویڈیو نہیں بنائی, پھر ان کو بلیک میل نہیں کیا, کیا آپ نے ان کے گربیان نہیں پھاڑے. تو آج آپ کہہ رہے ہو کہ جو پگڑی اچھالے گا فلاں چیز ہوگی. بھائی پگڑی ہے ہی نہیں ہے آپ کے سر کے اوپر, تو اس کو اچھالنے کی کون سی بات ہوئی. تو فیصل وارڈا صاحب آپ ان کے جوتے اٹھا کے ٹاک شو میں آتے تھے, آج آپ پگڑی کے اوپر آ رہے ہیں. بچا کیا ہے باقی, میں ان چیزوں کا نام نہیں لینا چاہتا, چند چیزیں باقی رہ گئی ہیں, ان کو سنبھالیں. بلاول بھٹو صاحب کہتے ہیں عمران خان جیل میں رو رہی ہے. عمران خان جیل میں بہت رو رہی ہے. اچھا جی, عمران خان مجھے نکالو کہہ رہی ہے, مجھے نکالو کہہ رہی ہے, تو بلاول صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ تحریک انصاف 9 مئی پر معافی مانگے, توبہ کرے, نہیں تو بھگتنا پڑے گا. اپوزیشن نے دہشت گردی کو بی بی کی شہادت سے ملا دیا. بلاول زرداری. بلاول صاحب میں اس سے زیادہ آپ کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. مجھے لگتا تھا کہ آپ بڑے دلیر ہیں, نڈر ہیں, اچھی ماں کے بیٹے ہیں, اچھے نانا کے نواسے ہیں, بیچ والا رشتہ رہنے دیتے ہیں. تو شاید مجھے آپ کے اندر بھی نا کچھ ایسی حصے کام کرنے والی میں محسوس کر رہا تھا, نظر آ رہی تھی کہ فیوچر میں آپ ینگ ہیں اور آپ مریم سے بھی بڑے بہتر ہیں, اور عمران خان کے بعد اگر کوئی پاکستان میں کسی پاکستانی قوم کو کوئی لیڈ کر سکتا ہے تو وہ بلاول بھٹو زرداری ہے. لیکن میں غلط ثابت ہوا. آپ کا جو انوائرمنٹ ہے, جو دائرہ کار ہے, جو آپ کا آئی کیو لیول ہے, اور وہ چیزیں ہیں وہ نہیں ہیں جو کہ ہونی چاہیے تھیں. تو بلاول صاحب کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اپنا خیال رکھیے, اپنا فیڈ بیک دیجیے, یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے, پھر انشاءاللہ آپ سے ملیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.